اور کیوں نہ ہوتا؟ صحیح بخاری میں حدیث ہے، دیکھنا میری شان کو اس طرح بلند نہ کرنا جس طرح نصارہ نے اپنے پیغمبر کو بڑھا دیا تھا۔ میں اللہ کا بندہ اور اس کا رسول ہوں، مجھے اللہ کا بندہ اور اس کا رسول کہنا۔ بخاری مسلم دونوں میں حدیث ہے، اما عائشہ کہتی ہیں نبی علیہ السلام کی وفات کے دن چل رہے تھے، آپ تکلیف کی وجہ سے بار بار اپنی چادر اپنے چہرے سے ہٹاتے، اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ساتھ لعن اللہ الیہود والنصارى اتخذوا قبور انبیائہم مساجدا، اللہ کی لعنت ہو یہود و نصارہ پر کہ انہوں نے نبیوں کی قبروں کو سجدہ گاہ بنا لیا تھا۔ اور اما عائشہ کے الفاظ ہیں بخاری مسلم میں کہ یہ حضور ہمیں ڈرا رہے تھے، اگر ہمیں یہ خطرہ نہ ہوتا کہ لوگ رسول اللہ کی قبر پہ سجدے شروع کر دیں گے تو میں نبی علیہ السلام کی قبر کو اوپنلی زیارت کے لیے چھوڑ دیتی، یعنی وہ حجرے والا معاملہ ختم ہو جاتا، صرف یہ ڈر تھا کہ یہ کام نہ لوگ ڈالیں۔ بخاری مسلم دونوں میں حدیث ہے، نبی علیہ السلام کی دو بیویاں ام سلمہ اور ام حبیبہ جو ہجرت حبشہ میں شامل تھی، وہ حضور کی بیماری کے دنوں میں آخری دنوں میں کہہ رہی تھی جب ہم حبشہ گئے تھے ہم نے ماریہ نام کا گرجا دیکھا تھا، وہاں پر تصویریں تھیں، حضور اس تکلیف کے عالم میں بھی اٹھے اور انہوں نے کہا کہ یہی تو ان میں خرابی تھی، جب کوئی پیغمبر یا نیک آدمی فوت ہو جاتا تھا اس کی قبر پہ تصویریں لٹکا لیتے تھے، مسجدیں بنا لیتے تھے اور وہ سارے معاملات شروع کر دیتے تھے، قیامت کے دن یہ لوگ بدترین مخلوق بنا کر اٹھائے جائیں گے۔ باقی قبر رسول اس پلانٹ ارتھ پہ اللہ تعالیٰ کی تجلیات کا مرکز ہے، شاہر اللہ میں سے ہے، اس کی حاضری نفلی عبادات میں افضل ترین عمل ہے۔ صحابہ کرام جاتے تھے، 4 کتابوں میں ہے، الموطا امام مالک میں، سنن کبریٰ البیہقی میں، المصنف ابن ابی شیبہ میں، فضل الصلاۃ علی النبی میں کہ عبداللہ بن عمر جب بھی مسجد نبی میں داخل ہوتے 2 نفل پڑھتے، پھر قبر رسول پر آ کر عرض کرتے السلام علیک یا رسول اللہ، السلام علیک یا ابا بکر، حضرت ابو بکر کی قبر پہ، پھر حضرت عمر کی قبر پہ السلام علیک یا عمر، السلام علیک یا ابدا، اے میرے باپ آپ پر سلام۔ وہ فضائل اپنی جگہ ہے، اس سے تو کوئی انکار کر ہی نہیں سکتا، کوئی بدبخت ہی ہوگا جو ان چیزوں کا انکار کرے، لیکن غلوف سے بچنا ہے۔ لا تغلو فی دینکم ولا تقولوا علی اللہ الا الحق، دین میں غلو نہیں کرنا اور اللہ پہ بھی وہی بات کرنی ہے جو حق پر مبنی ہو۔ دیکھیں ابو داؤد میں حدیث ہے، سنن ابن ماجہ میں ہے، ایک صحابی نے حضور کو سجدہ کیا، آپ نے فرمایا سر اٹھا کیا کر رہے ہیں؟ کہ یا رسول اللہ ہیرا نامی جگہ پر گیا تھا، وہاں لوگ اپنے سردار کو سجدہ کرتے ہیں، آپ تو اللہ کے نبی ہیں۔ آپ نے فرمایا جب میں فوت ہو جاؤں گا اور تم میری قبر سے گزرو گے کیا میری قبر پہ بھی سجدہ کرو گے؟ کہا نہیں یا رسول اللہ۔ تو فرمایا پھر مجھے کیوں سجدہ کر رہے ہو؟ اگر میں سجدہ جائز سمجھتا تو بیویوں سے کہتا کہ اپنے خامدوں کو سجدہ کریں اس حق کے سبب جو اللہ نے ان کو دیا۔ اب انہوں نے نہیں آگے سے کہا یا رسول اللہ میں تو عشق میں کر رہا ہوں، عشق دے چلے نمبر لے گئے، اور اس سے بڑھ کر حضرت آدم کو بھی تو فرشتوں نے کیا تھا، ہم آپ کو کیوں نہ کریں؟ لاجکس تو بناتے ہیں نا، اس طریقے سے کورالریز بناتے ہیں، خصوصاً آپ بریلویوں کو دیکھیں گے، اہل تشیع کو دیکھیں گے، وہ کیسی کورالریز بناتے ہیں، جی ادھر یہ ہو گیا تو ادھر کیوں نہیں ہو گیا؟ اس طرح آپ کریں گے تو کل کو آپ نبی علیہ السلام کے والد کا بھی انکار کر دیں گے کہ چونکہ حضرت عیسیٰ بغیر باپ کے پیدا ہوئے تھے اور یہ حضرت عیسیٰ کی بہت بڑی فضیلت اور معجزہ قرآن میں رپورٹ ہوا ہے، ہم بھی اپنے نبی کے والد کے ہونے کا انکار کر دیں گے؟ نہیں یار، خدا کے لیے رسول اللہ کی فضیلت سب سے بڑی یہی ہے کہ آپ خاتم النبیین ہیں، ہاں اس کے بعد کسی اور فضیلت کی ضرورت ہی نہیں ہے۔ یہ اتنی بڑی فضیلت ہے کہ اس فضیلت کی برکت سے امت کو یہ کام ٹرانسفر ہو گیا۔ کنتم خیر امت اخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنہون عن المنکر وتؤمنون باللہ۔ تو بات کہاں سے کہاں چلی گئی؟ نبی علیہ السلام کے حوالے سے چونکہ ڈسکشن تھی اس لیے میں نے اب ربیع الاول کا تقاضا ہے میں اس پہ بولا۔